آج پی ٹی آئی کے اہم ترین لیڈر کی گرفتاری یقیناً ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور فواد چودھری کی گرفتاری اور اس پہ الزامات، اس حوالے سے آج ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا قانونی ماہرین کی رائے، انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اینالسٹ کی رائے، سب لوگ اس میں متفق ہے، اس بات پہ تمام آراء متفق ہے اس بات پہ کہ یہ ایک سیاسی کارروائی ہے، یہ غیر منطقی کارروائی ہے، یہ غیر قانونی کارروائی ہے، اور یہ ایک جھوٹی ایف آئی آر ہے، جیسے کہ بھی آپ نے سنا ہمارے آج کے پروگرام میں۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حماد اظہر کل طویل عرصہ فواد چودھری کے ساتھ تھے جس وقت کی تمام ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی۔ حماد صاحب یہ بتائیے گا، پہلے تو یہ بتائیں کہ کل آپ لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کل اس پریس ٹاک کے بعد کہ فوری کوئی ایکشن ہونے والا ہے، اور فواد صاحب کو لگ رہا تھا کہ، اور آپ کو لگ رہا تھا کہ کوئی ان کی گرفتاری یا کوئی اس قسم کا ایکشن ہونے والا ہے، کیونکہ زمان پارک پہ شاید یہ خبر پہنچ رہی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، پریس ٹاک سے ریلیٹڈ تو ہمیں نہیں کوئی ایسا لگا کہ اس میں کوئی ایسی چیز تھی، کیونکہ فواد صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ جو قانونی کارروائی ہے وہ کی جائے گی، اگر کوئی جمہوری جو پروسیس ہے اس کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں مصدقہ اطلاعات تھیں پولیس آفیشل سے کہ لاہور میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر ایک شخص کو گرفتار کرنے کی پاکستان تحریک انصاف سے پلاننگ ہو رہی ہے۔ وہ عمران خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہمیں ضرور اطلاع تھی۔ اور پھر رات کے ٹائم پہ ہم وہاں زمان پارک سارے موجود تھے، اور اس کے بعد پھر یہ فواد چودھری صاحب کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ محسن نقوی صاحب جب سے سامنے آئے ایز ایکٹنگ سی ایم، تو تب سے ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ اب کشیدگی بڑھے گی اور سیاسی درجہ حرارت بڑھے گا، اور کوئی اس طرح کے ہی آپریشنز دوبارہ شروع ہوئیں گے جیسے حمزہ شہباز کے دور میں ہوتے تھے۔ تو یہ بتائیے کہ آج فواد صاحب سے آپ کی کسی وقت بات ہوئی یا ان کی فیملی سے بات ہوئی کہ صبح سے اب تک ان پہ گزری کیا ہے، کہاں کہاں گئے، کیا ان پہ گزری صبح سے لے کے اس وقت تک؟ جی دیکھیں، صبح 4:30 بجے جو ڈی ایچ اے ان کے گھر پیچھے لاہور سے حراست کیا گیا، اور پھر مجھے فونز آنے شروع ہو گئے ان کے گھر والوں کے۔ میں وہاں پہ پہنچا تو ان کا فون جو ہے وہ آن ہو چکا تھا، اور وہ ہم نے ٹریس کر لیا اس کو، اس کی لوکیشن کو۔ تو وہ سی ٹی ڈی ایک جو وہاں پہ ہمارا سینٹر ہے مولن وال روڈ پہ لاہور میں، وہاں پہ وہ موجود تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو بالکل اس وقت وہ ان کو نکال کے لے جا رہے تھے کینٹ چھاونی۔ وہاں ہم جب پہنچے تو مجھے فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ ان کو ساری رات سونے نہیں دیا گیا، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے رکھی گئی، ہتھ کڑی پہنا کے انہیں کرسی پہ بٹھایا گیا، اور کچھ زیادہ کھانے پینے پر پانی وغیرہ دیا انہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب وہاں پہ سلسلہ ان کا میڈیکل ہوا، میڈیکل کے بعد ایک بڑی عجیب سی حیرانگی والی کیفیت یہ تھی کہ جج صاحب جو تھے وہ پہلے انہوں نے 1:30 بجے کا کورٹ میں ٹائم فکس کیا ہائی کورٹ میں ان کی پیشی کے لیے، پھر 2 بجے کا کیا، پھر 3 بجے کا، لیکن پولیس جو ہے وہ ان کو وہاں لے جا نہیں رہی تھی، اور پولیس بڑی کانفیڈنٹ تھی کہ ہمیں سمنس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم ان کو اسلام آباد ہی لے کے جائیں گے۔ اور مجھے ایک وہ پولیس کے وہاں پہ افسر تھے، اس نے آف دا ریکارڈ پرسنلی کہا بھی کہ یہ آپ سمنس کو چھوڑیں، ہم نے انہیں اسلام آباد ہی لے کے جانا ہے۔ وہ پھر اسلام آباد ان کو لے گئے، اور حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 3 بار پولیس کو آرڈر کیا کہ وہ پروڈیوس کریں فواد چودھری کو۔ جی انہوں نے کہا جہاں کہیں بھی ہیں پروڈیوس کریں، اور حیرت کی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بار بار جج صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے لا آفیسر نے متعلقہ ڈی ایس پی کو کہہ دیا ہے، وربلی کہہ دیا، اور میرا آرڈر بائنڈنگ ہے، لیکن جب میں ان ڈی ایس پی اور ایس پی سے بات کرتا تھا تو وہ بالکل خاموش جیسے بت ہوتا ہے، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بس مجھے ایسا جواب دے دیتے تھے کہ یہ چیز ہمارے بس سے باہر ہے۔ اور ان کو میں ہائی کورٹ کے جج کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور اس کے آرڈر کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر بعد میں ہائی کورٹ کے جج صاحب کے پاس جب کیس گیا تو انہوں نے بھی کوئی خاص برہمی کا اظہار نہیں کیا یا کوئی خاص سرپرائز کا اظہار نہیں کیا۔ اور پھر آپ کو سرپرائز ہوا تھا جب وہ انہوں نے ڈسمس کر دی پٹیشن فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے، یا جو وہ کیا تھا؟ ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ شاید کیونکہ آپ لوگوں نے ہیبس کارپس کی حبس بیجا کی درخواست دائر کی تھی، اس لیے لیگلی ڈسمس ہو گئی وہ۔ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تو یہ ضرور ہے نا کہ ایک انٹرم آرڈر تو انہوں نے پاس کیا تھا نا ان دا مین وائل کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے جہاں کہیں بھی ہیں، اور
اس وقت تک یہ جج صاحب کی فائنڈنگ نہیں تھی کہ یہ ہیبیس کارپس جو ہے اس کا کیس بنتا ہے کہ نہیں. پولیس نے خود ہی فیصلہ کر لیا اور جج کا اختیار جج کا رول اپنا لیا اور فواد چودھری صاحب کو جج کے آرڈرز کے برعکس موٹر وے پہ ڈال کے اسلام آباد لے گئے. تو یہ تو ایک عجیب سی صورتحال تھی, انپریسیڈنٹڈ سی بات تھی. پتہ نہیں یہ ایک وقت ہوتا تھا ہائی کورٹ کے جج کے جو سمنز ہیں ان کے اوپر پولیس سیکنڈ گیس نہیں کیا کرتی تھی کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے ٹھیک, کہ وہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, وہ تو فالو کیے جاتے تھے. یہ بتائیے گا کہ یہ فواد صاحب کی اہلیہ جو ہیں یہ اسلام آباد پہنچ گئی ہیں یا کیا آج وہ دن میں وہ بھی پیچھے سے نکلی اور موٹر وے پہ آئی ہیں, آج وہ فیملی پہنچ گئی ہے ان کی اسلام آباد؟ فواد صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ پہلے سے اسلام آباد میں موجود تھیں. ہم سب لوگ فواد صاحب کی گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے. صبح کے ٹائم جب فواد چودھری صاحب کو ایک ان نون لوکیشن جو ہم نے پھر بعد میں ٹریس کر لی ان کے فون سے, وہاں سے لے کے جب ان کو کینٹ کی کچہری لایا گیا تب تو میری گاڑیاں پیچھے تھیں اور بڑی کوشش کی پولیس نے کہ کسی طرح میری گاڑیاں جو ہیں وہ لوز ہو جائیں. اس کے بعد پھر فروخ حبیب صاحب اور باقی سب لوگ جو تھے وہ پیچھا کرتے رہے موٹر وے کے اوپر بھی, اور وہ پھر بھی انہوں نے پولیس کی جو پیچھے والی پولیس کی گاڑیاں تھیں انہوں نے ہمیں بلاک کر کے ان کی گاڑیاں آگے نکال دیں کہ گویا وہ فواد چودھری صاحب کو چھپانا چاہ رہے تھے. وہ یہ چاہ نہیں رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی لوکیشن جو ہے وہ نون ہوئے, بس وہ خاموشی کے ساتھ جج صاحب کے سامنے پیش کر کے ان کا کوئی بندوبست کرنا چاہ رہے تھے. مگر آج جب ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ان کو اس عدالت پہ پیش کیا گیا اسلام آباد کی, تو ان پر ایک پردہ ڈال دیا گیا تھا, اس پہ ایک چادر ان پر پوری پڑی ہوئی تھی, ان کو پوشیدہ کر دیا گیا تھا. ایک عجیب سی صورتحال تھی. میں سمجھتا ہوں بہت ہی حد تک امیز رویہ. دیکھیں پاکستان میں اتنا دکھ ہوتا ہے, صرف یہ نہیں کہ تحریک انصاف کے سیاستدان عوام کے نمائندے جو ہیں صرف ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی جج یا ریٹائرڈ جج کے ساتھ یا فوجی افسر کے ساتھ یہ سلوک ہوئے گا؟ صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک اور بات ہے, ان کا جرم ہے, کیسا جرم ہے وہ تو بعد میں فیصلہ ہوتا ہے. دیکھیں اس طرح بار بار حد تک امیز رویہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اب سیاستدانوں کو اپنے پیروں پہ بھار ڈالنا چاہیے, ان چیزوں سے باہر نکل آنا چاہیے. دیکھیں عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, خوف زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے, اور اب یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس نہج پہ ملک آ گیا. بالکل ہمارے ملک کے اندر جمہوریت نام کا جو فساد ہے, ایک فساد ہے, وہ فساد بھی اب ختم ہو گیا ہے. نام کی جو جمہوریت ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو خدا کا خوف کریں, سارے ہوش کے ناخن لیں اور یہ کس طرف نکل پڑے ہیں.